آقا علیہ السلام دا فرمان، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو صبح ہوندی ہے نا، صبح سارے اعضاء جس دے اندر دل ہے، دماغ ہے، جتنے بھی جسم دے اعضاء نے سارے جوڑ لا لو، زبان دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاندے نے۔ اے محترمہ، تیرے ہاتھ دے اندر ہے ساڈا عزت دار ہونا، ساڈا بے عزت ہونا تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ فرمایا سارے اعضاء جڑے نے زبان دے سامنے درخواستاں کرتے نے، عرضیاں پیش کرتے نے۔ اے محترمہ، تہاڈا کام ہے سیدھا رہنا۔ اگر تسی صحیح رہو گے تو ساڈی خود بخود جیڑی یہ اصلاح ہوئے گی، اسی خود بخود ٹھیک ہو جاواں گے۔ اگر تسی صحیح نہ ہوگے تو ساڈا صحیح ہونا جیڑا ہے اے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میرے برادر، زبان نو صحیح رکھنا، زبان دے اتوں اچھے کلمات کہنا، اے انسان دی جڑی ہے نا شخصیت نو نکھاردا ہے۔ ایک بندہ ہے تو انہوں بڑا عزت دار لگتا ہے، بڑا سیانہ لگتا ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے، بڑا ہی معتبر لگتا ہے۔ اگر وہ دی زبان غلط ہے نا، بدتمیزی نال بولدا ہے اور زبان تو دوسرے دی بےعزتی کرنا چاہتا ہے، وہ دی ساری عزت اسے وقت خاک چ مل جاتی ہے اس بندے دی نظر دے اندر۔ اور ایک بندہ اگر بڑی تمیز نہ بولے، بے شک ساڑھے نزدیک معاشرے دے اندر او دا کوئی ڈا ویلیو نہ ہوئے، کوئی ڈا مقام نہ ہوئے، عام جا بندہ ہوئے، لیکن اگر ادب نہ بولے، احترام نہ بولے، تعظیم نہ بولے، عزت نہ بولے اور دوسرے نو تکریم دوے، اسی آنے بندہ تے ہے سادہ سادہ لیکن بولدا بڑے پیار نالے، اور بولن دا انداز بڑا اچھا ہے۔ اور بعض دفعہ دکانہ میں دیکھیاں نے اس وجہ تو چل دیاں نے، گاہک اس وجہ تو نہ دکانداراں کو لاندے نے کہ وہ بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ دی گفتگو بڑی اچھی ہے، سودا لینا دینا دور دی بات ہے، لینا دینا مقدران دی بات ہے، لیکن کم از کم وہ تمیز نال مال دکھاندا ہے، مال دیکھدا ہے، وہ دے بارے معلومات دیندا ہے، اس دے بارے دسدا ہے، وارا کھائے لے لیدا ہے، نہ وارا کھائے نہیں لیدا ہے، لیکن کم از کم وہ بندہ بولدا تے اچھا ہے نا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اے ایمان والو اللہ سے ڈٹ جاؤ. وقولوا اور کہو قولا سدیدا بالکل سیدھی بات. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین آمنوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اور جو ایمان والے ہیں اور کامیاب ہیں وہ لا یعنی باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے لائق ہے جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے. حضرات محترم، اللہ کے دعا ہے اے اللہ جو تیرے بندے مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اللہ اپنے پیغمبر دی زبان دے نکچو نکلے ہوئے الفاظ دے مطابق اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما. اے اللہ تمام مسلماناں دیاں نیک حاجات نو پوریاں فرما. اے اللہ جو بیمار نے، تنگ دست نے، پریشان نے، اللہ سب دی اپنی رحمت دے نال مدد فرما. اے اللہ
فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی ہن تے پاکستان دے مظلوم مسلماناں واسطے بھی دعا کرنی پے گی۔ تسی دیکھیا گزشتہ ہفتے دے اندر جو ظلم و ستم کیتا گیا ہے وہ پارا چنار دے اندر ہوئے یا اسلام آباد دے اندر ہوئے، اے اللہ جنہ دے گھر اجڑ گئے نے، جنہ دے گھراں دے لال اس دنیا تو چلے گئے نے، اے اللہ جو بچے یتیم ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دی اپنی رحمت دے نال مدد فرما، یا اللہ انہاں دے ورثاء نوں صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جنہ ظالمہ نے ظلم کیتا ہے اللہ انہاں نوں نیست و نابود فرما، اے اللہ انہاں دیاں جڑاں نوں اکھیڑ دے، اے اللہ انہاں نوں تباہ و برباد فرما جنہاں نے انہاں لوگاں دے اوپر ظلم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال ساڈیاں نیک حاجات نو اللہ پوریاں فرما۔ حضرات محترم، خدا جاندہ ہے گزشتہ ہفتہ جو گزرا فلسطین دے مسلماناں دی اسی کی مدد کرنی ہے تے کی انہاں واسطے آواز اٹھانی ہے۔ اپنے مسلمان بھائیاں نو جس انداز نال جلایا گیا ہے، ماریا گیا ہے اور نکال کے ماریا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ساڑھے حال دے اوپر رحم فرمائے۔ پاکستان دے اندر ہی فلسطین بنا دیتا گیا۔ میں ایک سوشل میڈیا تے ویڈیو دیکھ رہا سا، بچہ جلیا ہویا ہے، مکان نو اگ لائیے، بچہ جلیا ہویا، بندہ باہر پکڑ کے لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن پاک دی جو تلاوت کی آیت مبارکہ مختلف مقامات تو میں انہاں دے اندر ایمان والیاں نو حکم فرمایا، اے ایمان والو بالکل جدوں بھی گفتگو کرو بالکل سیدھی سادی کرو، اور اس دے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے، اور کسے نال دغا بازی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے، یعنی تواڈیاں باتاں جیڑیاں نے بالکل سیدھیاں اور سچیاں ہونیاں چاہیے نے۔ حضرات محترم، میں مسلسل تساں احباب دے سامنے انہاں مضامین نو رکھ رہے ہیں جو مضامین ساڑھے ایک بندے دے نال، او چاہے امیر ہوئے غریب ہوئے، ادنا ہوئے اعلیٰ ہوئے، شریف ہوئے یا کوئی بھی ہوئے، کسے بھی گروہ نال او دا تعلق ہوئے، میرے بھائی میرے برادر، او دا ہر ایک بندے دے نال تعلق ہے، اور اس دا لیول اس دی پوزیشن دے مطابق اس نے او دے اوپر عمل کرنا ہے۔ زبان جو بات انسان کہندا ہے، قوت گویائی رب نے تمام آلات جسم دے اندر نصب فرمائے نے، ہر پرزہ ہر جسم دا حصہ اپنا اپنا فعل سر انجام دے رہے ہے، جس دے اندر زبان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت دا اگر تسی کسے کو پوچھنی قیمت اور قدر پوچھنی ہے، اس بندے کو پوچھو جو اس نعمت تو محروم ہے، جو قوت گویائی یعنی بولن دی طاقت تو محروم ہے، او دے کو تسی پوچھو۔ میرے بھائی میرے برادر، دل اور دماغ دا میں مختصر انداز دے نال تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا۔ دل اور دماغ دے آپس دے صلاح مشورے دے نال ہون جیڑا اگے پیغام رسانی کرنی ہے او زبان نے کرنی ہے۔ ہن زبان جیڑی ہے انسان دے جسم دے اندر، اس دی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اے میرے اور تواڈی باتاں دی وجہ تو نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے وچوں میں کافی ساریاں احادیث تلاش کر کے لے کے آیا۔ میں انشاءاللہ الرحمن اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دی گفتگو دے اندر تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ سوال کیتا گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر من حسن الاسلام المرء، آدمی دے اسلام دے اندر جو سب تو پیاری، سب تو خوبصورت، سب تو اچھی، سب تو بہتر چیز کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے زبان نو کنٹرول چ رکھدا ہے، زبان تو اچھے بول بولدا ہے، زبان دے نال نہایت ہی شائستگی دے نال گفتگو کردا ہے، جس بندے دے اندر اے خوبی ہے سمجھو او دا اسلام بہت اچھا ہے۔ اور سلف صالحین اور جو ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، وہ تے زبان دی مثال اس انداز نال دیندے نے کہ شہد دی مکھی لے لو، ایک شہد دی مکھی جدوں بھی کھاندی ہے پاک کھاندی ہے، گند تے نہیں بیٹھتی۔ انسان ایسا ہے کہ رب نے شہد دی مکھی دی مانند بنایا ہے کہ شہد دی مکھی پاک کھائے گی، اور پاک کھان تو بعد اور پورا پروسیجر مکمل کر کے سارا او نظام پورا ہون تو بعد جدوں او نکال دیے، پاک نکال دیے، رب نے میرے اور تواڈے واسطے اور رزق بنا دیتا ہے شہد دی صورت دے اندر۔ رب نے انسان نو پاک چیزاں عطا کیتیاں، رزق حلال عطا کیتا، اس نو استعمال کرن تو بعد ہن رب نے جو انسان کو او دی زبان تو، او دے افعال تو، او دے دل تو، او دے دماغ تو، او دے جسم تو جو آؤٹ پٹ لینا ہے، جو او دے کولو کم لینا ہے، او بھی رب نے پاک اور حلال اور اچھے دا رب نے تقاضا فرمایا ہے۔ ہن بندہ کھاوے پاک ساریاں چیزاں، ساریاں نعمتاں دا استعمال کرے، لیکن زبان تو ایسے بول بولے جڑے کہ او دے واسطے مناسب نہیں، اور رب دے ہاں او دی پکڑ ہے، او دی گرفت ہے، او دی سزا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں تے کتب احادیث دا مطالعہ کر رہا سا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان انہوں پتہ بھی نہیں ہوندا، انسان نو معلوم ہی نہیں ہوندا کہ او اپنی زبان تو کی گفتگو کیتی ہے، لیکن او دی زبان دی گفتگو انہوں جہنم دے گڑے دے اندر لے جاندی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ سانو اپنیاں زباناں نو سنبھال کر رکھن دی اور کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں تے دیکھ رہا سا کہ زبان انسان دے بہت سارے معاملات دا دار و مدار اس دے اوپر ہے۔ اگر انسان کوئی نیکی دا کم کردا ہے، زبان دا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر کوئی برائی دا کم کردا ہے، زبان دا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر انسان کوئی نعمت ملتی ہے، زبان دا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر کوئی نعمت تو بعد وہ ناشکری کرتا ہے، اس دے اندر بھی زبان دا بہت زیادہ کردار ہے اور او دا عمل ہے۔ میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے نے تشریف فرمانے، اور اپنی زبان نو پکڑ کے، یعنی انسان اپنی مستی دے اندر بیٹھے نے، زبان نو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے نے۔ کول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، آندے نے اے خلیفۃ المسلمین، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اے کی کر رہے ہو؟ تسی اپنی زبان نو پکڑیا ہویا جھنجھوڑ رہے ہو۔ فرما رہے نے میں اپنی زبان نو تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اے زبان اپنے، یعنی اپنا ایک انداز ہے کہ تیرا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تیری وجہ تو کوئی ایسا میں کم کر بیٹھا جڑا مینوں رب دی ناراضگی دا میرے واسطے سبب بن جائے تو، اور میری جڑے اعمال دے اندر گناہ دا سبب بن جائے تو پھر بہت زیادہ کم خراب ہے۔ اس واسطے میں انہوں سمجھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، انسان دا ایک ایک زبان تو نکلے آیا لفظ رب نے کرامن کاتبین بیٹھائے ہوئے نے، رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں مختصر انداز دے نال ذرا تمہیدن اے باتاں اس واسطے
واسطے عرض کیتیاں نے دماغ اور دل جو بھی مشورہ کر کے جو بھی انہاں دی آپس چ پیغام بن جندا ہے منصوبہ بن جندا ہے اور اس دا جڑا پھیلانا ہے جس طرح وزیر اطلاعات لا لو کہ ساڈے ملک دا وزیر اطلاعات سارے حکومت دا منصوبہ آ کے سامنے پیش کرتا ہے اسی طرح پورے جسم دے اندر جو بھی افعال سر انجام دیتے جانے ہوندے نے زبان انہاں دی اشاعت کر دیئے لوگاں دے سامنے رکھ دیئے میرے رب نے قرآن دے اندر کی فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی بھی ایسا لفظ جڑا بندہ اپنی زبان تو نکال دے جڑا لفظ کوئی بھی جڑا بندہ اپنی زبان تو نکال دے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید رب نے اونا لفظاں دا جڑا احاطہ کیتا ہویا ہے اور اونا لفظ دا ریکارڈ کس انداز نہ رب نے جمع کرنا ہے اور قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ رب نے میرے موڑیاں دے تواڈے کندیاں دے اوپر رب نے دو فرشتے بیٹھائے نے دائیں کندے دے اتے نیکیاں لکھن والا فرشتہ بائیں کندے دے اتے لکھن والا تواڈے گناہاں نو بدیاں نو لکھنے والا اللہ فرماندے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تواڈی ایک ایک حرکت نو تواڈے ایک ایک لفظ نو تواڈے ایک ایک بول نو تواڈیاں زباناں تو نکلی ہوئی ایک ایک بات نو نوٹ کر دینے تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندہ خدا تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا تو اپنی ڈیری بندیاں چنگی لکھا قیامت نو رب نے جو دینی ہے دیکھا اللہ فرماندے نے جدو انہاں دیاں ڈیریاں لکھ لیتیاں جان گیاں بندے دا ایک ایک عمل ایک ایک دی زبان تو نکلا ہوا لفظ لکھ لیا جائے گا اللہ فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اونا عمال نامیاں دی وجہ تو اونا ڈیریاں دیاں وجہ تو اونا جو ڈیری لکھی ہوئی ہے جو ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرف لکھیا ہوئے ہے اللہ فرماندے نے اسی اونا دے ثبوتاں دی وجہ تو پھر اسی جڑی تخصیص کرانگے اسی علیحدہ علیحدہ کرانگے جہنمیاں نو علیحدہ کر دیتا جائے گا جندیاں نو علیحدہ کر دیتا جائے گا انہیں بدلے دے اندر نیکیاں دے جڑے ہونگے نیک عمال کرنے والے ہونگے وہ سارا نام عمال جڑا لکھیا گیا ہوئے گا فرمایا ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ نیک جڑے ہونگے جنت دے اندر چلے جانگے گناہگار جڑے نے جہنم دے اندر چلے جانگے میں جو بات عرض کر رہے ہیں زبان دے بارے آقا علیہ السلام نے زبان دے بارے بڑیاں ہی باتاں بیان فرمائیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے زبان جڑی ہے نجات دا ذریعہ ہے آقا علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من سمت نجا جڑا بندہ خاموشی اختیار کردا لا یعنی باتاں نہیں کردا لغو باتاں نہیں کردا فضول گفتگو نہیں کردا میں گزشتہ جمعۃ المبارک
دے خطبے دے اندر ایک حدیث عرض کی تھی سی، فرمایا دل سخت ہوندا ہے کس وجہ تو زیادہ گفتگو کرن تو ایویں بندہ بولدا رہے، ایویں تنقید کردا رہے، ایویں فضول لوگاں دے عیباں دے اوتے جڑے نے او دے تے بولدا رہے، تبصرے کردا رہے۔ فرمایا جڑا بندہ فضول گفتگو کردا ہے او دا دل سخت ہو جاندا ہے۔ اور کائنات دے اندر اگر رب نو سب تو زیادہ دور بندہ جڑا رب تو دور ہے، رب دے کولو دور بندہ ہے، او جڑے بندے دا دل سخت ہوئے گا رب تو دور بندہ ہوئے گا۔ میں اس بات کو دوبارہ عرض کر رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے نے، فرمایا من سمتا، جڑا بندہ خاموشی اختیار کردا ہے، جڑا بندہ اپنی زبان نو کنٹرول رکھدا ہے۔ میں ایک حدیث عرض کردا جاواں، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، اگر کوئی معاملہ درپیش آ گیا، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، تہاڈا گفتگو کرنا، تہاڈا بولنا، تہاڈا دے اندر دخل دینا اور تہاڈا دخل نہ دینا دوویں برابر ہون، تسی سمجھدے ہو کہ میرے بات کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا جدوں اے حالت ہوئے پھر خاموشی اختیار کریا کرو، بولیا نہ کرو۔ فرمایا من سمتا نجا، من سمتا نجا، جڑا بندہ خاموشی اختیار کر لیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نجات پا جائے گا۔ دوسری حدیث سماعت فرماؤ، میں جلدی جلدی جڑیاں حدیثاں اکٹھیاں کر کے لے کے آیا، میرا دل کردا ہے میں آقا علیہ السلام دے فرامین تواڈیاں چولیاں دی زینت بنا دواں، اور کیونکہ میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، اللہ اس بندے نو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے نو خوشحال رکھے، اللہ دے بندے نو اس بندے نو آباد رکھے جیڑا میرا ایک فرمان سن کے دوسرے لوگاں تک پہنچا دیندا ہے۔ ایسے بہت سارے فرامین تواڈے سامنے میں عرض کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی فرما رہے نے، جنت دیاں ضمانتاں دے رہے نے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے، کی فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جڑا بندہ مینوں دو ضمانتاں دے دے، دو چیزاں دی ضمانت دے دے۔ آقا علیہ السلام او ضمانتاں کیڑیاں چیزاں نے؟ جسم دے اندر کیڑے اعضاء نے جدیاں ضمانتاں دتیاں جان؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دو جبڑیاں دے درمیان ایک زبان دا لوتڑا ہے، ایک جسم دا ٹکڑا ہے، ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، جڑا بندہ مینوں ایدی ضمانت دے دیندا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں انہوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ جڑا بندہ دو ٹانگاں دے درمیان یعنی شرمگاہ دی اپنی ضمانت دے دیندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا وا۔ اور فرمان مصطفیٰ سن دے جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر افضل ترین مسلمان کیڑا ہے؟ اج اسی آپس دے اندر مقابلے کرنے ہیں، آپس دے اندر اسی ایک دوسرے تو ودن دی کوشش کرنے ہیں، دنیاوی لحاظ دے نال، دنیاوی جڑیاں قدر و قیمتاں نے دے لحاظ دے نال مال دے اندر ایک دوسرے تو ودن دی کوشش کرنے ہیں، اپنیاں جائیداداں بنان دے اندر ایک دوسرے تو بڑھن دی کوشش کرنے ہیں، اللہ تے افضل بنن دی کوشش کرنے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اے دنیا دا ساز و سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا دا سارا ساز و سامان، سارے محلہ، ساریاں چیزاں، سارے عیش و عشرت دا سامان، فرمائے سارا کھیل کود دا سامان رب دے دربار دے اندر دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اج اسی دوڑ لائی ہوئی ہے، دوڑ لائی ہوئی ہے میرے بھائی میرے برادر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا افضل ترین مسلمان کیڑا ہے رب دے نظر دے اندر؟ من سلم المسلمون من لسانہ
لسانه ويده. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا، صحابہ بھی سوال کرتے سن اپنے دل دی تسکین واسطے، ودن واسطے، اپنے آپ نو ایک دوسرے تو رب دی نظر دے اندر بہتر کرن واسطے اور اپنے آپ نو رب دا مقرب بنان واسطے سوال کیتا گیا. فرمایا ای المسلمین افضل. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا صحابہ نے، اے میرے اللہ دے پاک پیغمبر سانو دسیا جائے مسلمان تے سی سارے ہاں کلمہ سارے پڑھنے ہاں، نمازاں سارے پڑھنے ہاں، روزے رکھنے ہاں، زکاتہ دینے ہاں، حج دے اگر توفیق دیتی ہے وہ کرنے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں. اے اللہ دے پاک پیغمبر نہ سارے ہاں چو افضل بندہ کیڑا ہے؟ اللہ کیڑا ہے؟ رب دا مقرب بندہ کیڑا ہے؟ رب دے اندر بار دے اندر قدر و قیمت کس بندے دے ہے؟ تو رب نے پتا، رب دے پیغمبر نے پتا کی فرمایا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. جڑے مسلمان دے ہاتھ تو تے زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے. اج پائی پائی تو محفوظ نہیں، نہ زبان تو اور نہ ہاتھ تو. جتے ہاتھ پہندہ ہے پائی پائی نو کھان تے تیار ہے، اور زبان دے جڑے وار نے اللہ اکبر ایدی تے کوئی بات ہی کوئی نہ تسی پوچھو. پرا پران نو نیچے گران واسطے، پائی پائی نو ذلیل کرن واسطے، پائی پائی نو لوگاں دے سامنے بدنام کرن واسطے کس لیول تے کر جاندہ ہے. اپنے ارد گرد دیکھ لو. فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. افضل ترین تے اعلیٰ ترین مسلمان ہوئے جدی زبان تے جدے تا تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے. اور سمجھ نہیں آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی اج میں بھی اننا بڑا پکا مومن، سارے آندے نے سی بڑے پکے مومن، میں صحیح ہاں، میں صحیح ہاں، بالکل میں صحیح رستے دے چل رہے ہیں. جیڑا بندہ ہے نا، جیڑا جتھے لگ گیا اور سمجھدا ہے میں بالکل صحیح جگہ دے اتے ہاں، لیکن پیمانہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر دے فرامین. پیمانہ کیا ہے؟ رب دا قرآن. اگر اس پیمانے دے اسی پورا اتریے پھر دیکھو کہ آیا اسی صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہے. اسی کوئی چیز تولنے ہاں، کوئی بھی جنس لے لو، اسی پیمانے بنائے ہوئے نہیں. پائیا ہے، کلو گرام ہے، 2 کلو گرام ہے، 10 کلو گرام ہے، من ہے. اونی دیر تک اسی اس نو پورا سمجھ دے نہیں جب تک وہ دے برابر نہ ہو جائے. آج کل تے دوسرے کنڈے آ گئے نے کمپیوٹرائزڈ. اسی تے 1-1 گرام نوٹ کر لینے ہاں اور پورا لین دی کوشش کرنے اپنا سودا سلف جو بھی سانو اسی خرید نہ ہوئے. میرے بھائی میرے برادر، رب دے دربار دے اندر جدہ ایمان سیدھا ہے، جدہ ایمان مکمل ہے، رب دے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا لا یستقیم ایمان عبد، لا یستقیم ایمان عبد. ایمان جڑا کسی بھی بندے دا سدھا نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک وہ دا دل جڑا بالکل سیدھا ہو جائے. اور دل اتنی دیر تک سیدھا تصور نہیں کیتا جا سکتا. ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، جب تک بندے دی زبان جڑی ہے بالکل سیدھی نہ ہو جائے. او دی زبان تو دوسرے مسلمان واسطے چگلیاں نہیں نکلنیاں چاہی دیاں. او دی زبان تو دوسرے مسلمان دیاں غیبتاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں. او دی زبان تو دوسرے مسلمان نو گالیاں نہیں ہونیاں چاہی دیاں. او دی زبان تو دوسرے مسلمان نو حقیر و حقیرانہ الفاظ جڑے نہیں نکلنے چاہی دیے. او دی زبان تو دوسرے مسلمان نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہی دی. فرمایا وَلَا يدخل رجل الجنت ولا يدخل الرجل الجنت رجل الجنت، آدمی انی دیر تک جنت داخل نہیں داخل ہو سکتا. لا یأمن جارہ بوائقہ، جنی دیر تک او بندے دیاں حرکتاں تو اس بندے دی زبان تو دا جڑا ہمسایہ محفوظ نہ ہوئے. ذرا غور کریا جے رب نے، رب دے پیغمبر علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ہور دا ذکر نہیں فرمایا، پیچھے او دا ایمان سیدھا ہون دا مکمل ہون دا ذکر کر کے نال ہی مسائے دا ذکر کیتا ہے، کیونکہ او دا زیادہ جڑا واہ ہمسایاں دے نال ہوندا ہے کہ ہمسایاں نال سلوک اس بندے دا کس طرح دا ہے۔ فرمایا بندہ جنت چ داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ ہمسایاں دے نال اچھا سلوک نہ کرے۔ اللہ اکبر، بہن بھائی عزیز و اقارب اے تے بالاولا زیادہ قریب نے، میرے بھائی میرے برادر، نمازاں پڑھنیاں، روزے رکھنے، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، سارے افعال سر انجام دینے، لیکن اگر تواڈے رشتہ دار، تواڈے بہن بھائی اور تواڈے ہمسائے تواڈے شر تو محفوظ نہیں، فائدہ کوئی نہیں رہے۔ اللہ اکبر، آؤ سمجھ نہیں آئی بات نو آگے بڑھاندا جاواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو صبح ہوندی ہے نا، صبح سارے اعضاء جس دے اندر دل ہے، دماغ ہے، جتنے بھی جسم دے اعضاء نے سارے جوڑ لا لو، زبان دے سامنے ہتھ بن کے کھلو جاندے نے۔ اے محترمہ، تیرے ہاتھ دے اندر ہے ساڈا عزت دار ہونا، ساڈا بے عزت ہونا تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ فرمایا سارے اعضاء جڑے نے زبان دے سامنے درخواستاں کرتے نے، عرضیاں پیش کرتے نے۔ اے محترمہ، تواڈا کام میں سدھا رہنا، اگر تسی صحیح رہو گے تو ساڈی خود بخود جیڑی یہ اصلاح ہوئے گی، اسی خود بخود ٹھیک ہو جاواں گے۔ اگر تسی صحیح نہ ہوگے تو ساڈا صحیح ہونا جیڑا ہے اے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی میرے برادر، زبان نو صحیح رکھنا، زبان دے اتوں اچھے کلمات کہنا، اے انسان دی جڑی ہے نا شخصیت نو نکھارتا ہے۔ ایک بندہ ہے تو انہوں بڑا عزت دار لگتا ہے، بڑا سیانہ لگتا ہے، بڑا سمجھدار لگتا ہے، بڑا ہی معتبر لگتا ہے۔ اگر وہ زبان غلط ہے نا، بدتمیزی نال بولتا ہے اور زبان تو دوسرے دی بےعزتی کرنا چاہتا ہے، وہ دی ساری عزت اسے وقت خاک چ مل جاتی ہے اس بندے دی نظر دے اندر۔ اور ایک بندہ اگر بڑی تمیز نہ بولے، بے شک ساڑھے نزدیک معاشرے دے اندر او دا کوئی ایڈا ویلیو نہ ہوئے، کوئی ایڈا مقام نہ ہوئے، عام جا بندہ ہوئے، لیکن اگر ادب نہ بولے، احترام نہ بولے، تعظیم نہ بولے، عزت نہ بولے اور دوسرے نو تکریم دوے، اسی آنے بندہ تے ہے سادہ سادہ لیکن بولدا بڑے پیار نہ رہے، اور بولن دا انداز بڑا اچھا ہے۔ اور بعض دفعہ دکانہ میں دیکھیاں نے اس وجہ تو چل دیاں نے، گاہک اس وجہ تو انہاں دکانداراں کو لاندے نے کہ وہ بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ دی گفتگو بڑی اچھی ہے، سودا لینا دینا دور دی بات ہے، لینا دینا مقدراں دی بات ہے، لیکن کم از کم وہ تمیز نال مال دکھاندا ہے، مال دیکھدا ہے، وہ دے بارے معلومات دیندا ہے، اس دے بارے دسدا ہے، وارا کھائے لے لیدا ہے، نہ وارا کھائے نہیں لیدا ہے، لیکن کم از کم وہ بندہ بولدا تے اچھا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اپنی زبانوں نو ٹھیک کر لو، اپنی گفتگو نو ٹھیک کر لو، اپنے انداز تکلم نو بہتر کر لو۔ جدوں تواڈی گفتگو بہتر ہو جائے گی، فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈے اعمال نو درست کر دے جان گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے جان گے۔ تواڈے زباناں دیاں بہتری دی وجہ تو، زبان
زبان دے وچوں اچھے الفاظ دی ادائیگی دی وجہ تو، زبان دے وچوں بہتر انداز نال گفتگو کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دین گے تے